A message so clear and so true, a message so final for you. The time has come to let the whole world know this message of peace and love came only from Allah above. Have faith, step onto the cloud of Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul ja'al haqqa wa za'atal batil. Innal batila kana zahuka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be upon all of you. Islam is a religion of peace. But unfortunately, today we find in the international media there is virulent propaganda about Islam. And especially after 9/11, after the 11th of September 2001, this has reached epidemic levels. The media says that Muslims are fundamentalists. What is the meaning of the word fundamentalist? Fundamentalist means a person who follows the fundamentals of a particular subject. If a person wants to be a good scientist, he should know, follow, and practice the fundamentals of science. Unless he's a fundamentalist in the field of science, he cannot be a good scientist. We have to first check up in which field the person is a fundamentalist. As far as I am concerned, I am proud to be a fundamentalist Muslim because I know and I strive to practice the fundamentals of Islam. And I know that there is not a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam which is against humanity as a whole. The moment you hear the word Muslim, the moment you hear the word fundamentalist, you start thinking about a Muslim. You start thinking about an extremist. I tell the people, I am an extremist. I am extremely kind. I am extremely loving. I am extremely peaceful. What's wrong in being an extremist? Why are we apologetic? Turn the tables over. They give us the label that Muslims are terrorists. I say in the right context, every Muslim should be a terrorist. Whenever a robber sees a policeman, he is terrified. So, for the robber, the policeman is a terrorist. Whenever any antisocial element sees a Muslim, he should be terrified. Every Muslim should be a terrorist to the antisocial elements. I am aware that the word terrorist is more commonly used for terrorizing an innocent human being. In this context, no Muslim should ever terrorize an innocent human being. The media says that Islam is an intolerant religion. I say yes, Islam is an intolerant religion. Islam is intolerant toward injustice. Islam is intolerant toward dishonesty. Islam is intolerant toward corruption. Islam is intolerant toward racism, toward drug addiction, towards alcoholism. I, Dr. Zakir Naik, say Islam is an intolerant religion, intolerant toward the evils of the society. Alhamdulillah, it is the most tolerant religion for spreading peace. This is the only religion that can bring peace to the world. Today, the media says that Islam was spread by sword. There was a survey done in the Plain Truth magazine in the year 1986 about the increase of the world religion in the span of 50 years from 1934 to 1984. And number one religion, Islam, 235%. Christianity, only 47%. Which war took place between 1934 and 1984, which converted hundreds and thousands of people to Islam? Which war? Today, the fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religion in Europe is Islam. Allah gives us a promise in no less than 3 places. In Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 33. In Surah Fatah, chapter number 48, verse number 28. And in Surah Saf, chapter number 61, verse number 9. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. It is Allah who has sent down the messenger with guidance and the religion of peace, so that it may supersede over all the other religions, over all the other isms, whether it be Christianism, Judaism, Buddhism, atheism, modernism, secularism, any ism. Islam is destined to supersede them all, master them all, kulle, overcome them all. I would like to end my talk with a quotation of Dr. Adam Pearson, who says, people who worry that nuclear weaponry will fall in the hands of Arabs, they fail to realize
that the Islamic bomb, the bomb of the religion of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب باری ہے موجودہ دور کے اسلام کے مشہور اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن جسمانی ڈاکٹر چھوڑ کر روحانی ڈاکٹر بن گئے، اور آپ کا خصوصی مطالبہ ہے تو قابل ادھیان. ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو اس میدان میں نہایت ہی مہارت عطا کی ہے، تاہم آپ اپنے آپ کو مقابل ادیان کا ایک ادنا طالب علم شمار کرتے ہیں. آپ کا موضوع سخن ہے دعویٰ یا ہلاکت. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے معروف اور مدلل انداز میں سامعین کے دلوں کو منور کریں. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں. چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو میں کہوں. کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوئیں گی. اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں. اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت. جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ آتا ہے. دعویٰ کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation. اور آج ہم کھانے کی دعوت کا ذکر نہیں کرنے والے ہیں. آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا. اصلاح کی معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا. اصلاح ہم مسلمان سے کرتے ہیں. خصوصی طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمان کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے. اور اس تقریر کے شروعات میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورہ ہے اور ہر سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ممبئی کے سڑک پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک لنکنگ روڈ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ کا یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کر بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے. اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے
तो आप नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आप कहेंगे ए भाई साहब हैंड बैग वापस दो ना गर्दन तोड़ दूंगा, ए भाई साहब हैंड बैग वापस दो ना टांग तोड़ दूंगा। आप मौजू पे फौरन आएंगे। आप नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप मौजू पे फौरन आएंगे। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली चंद आयतों में जिक्र होता है एक मुआहदा मुसलमान और मुश्रिक मक्का के बीच, और ये मुआहदा एक तरफा मुश्रिकों ने तोड़ दिया था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्ष नंबर 5 पे आते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं आपको 4 महीने की मोहलत देता हूँ वरना ऐलान जंग। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुश्रिकों को तंबीह देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजू पे फौरन आ जाते हैं। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि सूरा के शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वर्स नंबर 24 में जिक्र होता है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 24, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हम मुसलमान से मुखातिब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल इन काना आबाउकुम, कहो चाहे वो आपके वालिद हो, वो अबनाउकुम या आपके बेटे हो, वो इख्वानुकुम या आपके भाई हो, वो अज़वाजुकुम या आपके बीवियां हो, वो अशीरतुकुम या आपके रिश्तेदार हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आप किससे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो आपके वालिद हो, आपके बेटे हो, आपके भाई हो, आपके बीवियां हो, आपके रिश्तेदार हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंटिन्यू करते हैं व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिन तरज़ौनहा, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीज आपके वालिद, आपके बेटों, आपके भाई, आपके बीवियां, आपके रिश्तेदार, आप जिस जायदाद इकट्ठे किए हैं, आप जिस तिजारत कर रहे हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप इन 8 चीजों से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह के राह में जिहाद करने से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, तो ठहरो अल्लाह आपके ऊपर तबाही लाएंगे, अल्लाह आपको हलाक कर देंगे, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोग को कभी सीधी राह नहीं दिखाते। अक्सर हम मुसलमान से पूछते हैं और मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ किस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, किससे करते हैं, किससे करते हैं? माशाअल्लाह अल्लाह से। बेशक आसान सवाल, जवाब भी आसान। अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे कि इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं तो जवाब है अल्लाह। एक जवाब, एक सा जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एक सुबह अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे, और अगर आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को से बुरी बात करता है, आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है, आप जब शाम में वापस लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालिदा को बहुत गालियां दिया बिना वजह, तो आप क्या करेंगे? कोई कहता मारेंगे, कोई कहता मैं तंगड़ी तोड़ूंगा, कोई कहता है मैं जान ले लूंगा। अगर कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देता है बिना वजह तो आपको उसको मारने का है, आपको उसकी तंगड़ी तोड़ने का है। क्यों? क्योंकि आप अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। ये बात सही है कि कोई आपकी वालिदा को बहुत गालियां देगा बिना वजह तो हम देखेंगे क्या उस शख्स को सबक सिखाएंगे। अगर हम नहीं बदला ले सकते तो दूसरे को भाड़े पे ले आएंगे, लेकिन उस शख्स को सबक सिखाएंगे। सिखाएं क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बेशक, क्योंकि हम अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर कोई शख्स अपनी वालिदा को बहुत गालियां देता है बिना वजह तो हम देखेंगे कि उस शख्स को सबक सिखाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह मरियम में सूरा नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, वो लोग ईसाई लोग कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जाना। लक़द जिअतुम शयअन इद्दा, ये अल्लाह के लिए सबसे बुरी गाली है। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन, अगर आसमान को थोड़ा भी जज्बा होता तो फट उठता। व तनशक़्क़ुल अर्ज़,
اور یہ زمین کھل پڑتی، وہ تخر الجبال، اور یہ پہاڑ گر پڑتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا تو یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی اور یہ پہاڑ گر پڑتے، مگر ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بیویاں سے زیادہ، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو ہمیں اس کو مارنے کا ہے، ہمیں اس کی تنگڑی توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مار پیٹو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنگڑی توڑو، مگر اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا، تو کم سے کم آپ مسلمان کم سے کم اپنا منہ تو کھولو، کم سے کم اتنا تو کہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائیں۔ آج کے جو حالات ہیں، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی کمی ہے۔ انشاءاللہ جس دن ہم عالم بنیں گے اس دن ہم دعوتی کام شروع کریں گے۔ اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ ایک عالم بنیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں، تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اگر آپ ٹھہریں گے ایک عالم بننے جیسے، شیخ احمد دیدات کے جیسے، تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں صحیح طریقے سے اسلام کے متعلق، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ غیروں تک پہنچائیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کیا صرف ایک خدا ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم وہ تو کہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو جنت پانے کا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل الصالحات، دعوت دینا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ گئے ہیں، مگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوئیں گا۔ Islam is just trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. یہ اللہ کا وعدہ ہے، دین الاسلام، دین الحق سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے
वलौ करिहल मुश्रिकून, और कितना मुश्रिक लोग नहीं चाहते हैं। दो जगह ये मौजूद है और एक जगह मौजूद है वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफ़ी है शहादत के लिए। मैं तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ कुरान मजीद के एक आयत से, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स अच्छा है? वो शख्स से जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छा अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आप सभी हजरात का जो इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही सामीन किराम का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें और इस दीनी काम में हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों की मेहनत को कबूल फरमाएं, दीन और आखिरत में कामयाबी से नवासें। और अब मैं इस दीनी बंद का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Message so final for you. The time